Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. With another episode of Sports 360, I'm your host Ahmed Hamad. پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 2 ٹیسٹ میچوں پر مشتمل سیریز بغیر کسی نتیجے کے ڈرا ہو گئی۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلا گیا دوسرا کرکٹ ٹیسٹ میچ آخری دن انتہائی سنسنی خیز مراحل سے گزرتا ہوا بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا۔ پہلا ٹیسٹ میچ ڈرا ہونے کے بعد دوسرے ٹیسٹ میچ کو پچ کے حوالے سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ دونوں ٹیموں نے اپنی اپنی ٹیموں میں تبدیلیاں کی، لیکن پچ ریڈنگ کے حوالے سے ایک مرتبہ پھر پاکستان ٹیم سلیکشن پر کئی سوالیہ نشان کھڑے ہو گئے۔ جہاں نیوزی لینڈ 3 اسپنر کے ساتھ میچ کھیل رہا تھا، وہاں پاکستان نے تجربہ کار نعمان علی کی جگہ فاسٹ بالر اور آؤٹ آف فارم حسن علی کو ترجیح دی، جبکہ صرف ایک ریگولر اسپن بالر ابرار احمد اور ایک پارٹ ٹائم اسپن بالر سلمان علی آغا سمیت 3 فاسٹ بالر محمد وسیم جونیئر کی جگہ نسیم شاہ، حسن علی، میر حمزہ کے ساتھ بالنگ لائن اپ پر رفع کیا۔ نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کی خراب فیلڈنگ، جس میں کم و بیش 5 چانسز دیے گئے، اور ساتھ ہی ساتھ بابر اعظم کی اممیچور کیپٹنسی بھی نیوزی لینڈ کے بڑے ٹوٹل میں مددگار ثابت ہوئی۔ نیوزی لینڈ نے پہلی اننگز میں 449 رنز بنائے، جس میں ڈیون کانوے 122، ٹام لیتھم 71، میٹ ہنری 68 ناٹ آؤٹ اور ٹام بلنڈل 51، جبکہ کین ولیمسن 36 اور اعجاز پٹیل نے 11ویں نمبر پر بیٹنگ کرتے ہوئے 35 رنز بنائے، اور وکٹ کیپر سرفراز کی طرف سے وکٹ کیپنگ کے انتہائی مایوس کن کارکردگی دکھانے پر ڈیون کانوے کا ریویو نہیں لیا گیا، جبکہ میر حمزہ کی بالنگ پر سنک لگا اور سرفراز نے کیچ بھی پکڑا مگر اپیل نہیں کی۔ اس وقت کانوے 97 کے اسکور پر بیٹنگ کر رہے تھے اور پھر اس کے بعد انہیں 92 کے اسکور پر آؤٹ کیا۔ پاکستان کو 35 رنز کا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے بعد کین ولیمسن کا 15 اور 21 کے انفرادی اسکور پر 2 مرتبہ سرفراز نے اسٹمپ مس کیا اور انہوں نے 116 رنز کی ناقابل شکست اننگ کھیلی اور پاکستان کو 101 رنز کا نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے بعد ٹام بلنڈل کو بھی 2 موقع دیے گئے، پہلا موقع 39 کے اور دوسرا 45 کے انفرادی اسکور پر دیے گئے۔ انہوں نے 47 رنز کی اننگ کھیلی، یہاں بھی پاکستان کو 8 رنز کا نقصان اٹھانا پڑا۔ تو مجموعی طور پر پاکستان کو 144 فالتو رنز کا خسارہ اٹھانا پڑا۔ یہی نہیں بلکہ نیوزی لینڈ کے 9 کھلاڑی 345 پر آؤٹ کرنے کے باوجود 10ویں وکٹ پر میٹ ہنری اور اعجاز پٹیل نے 104 رنز بنائے، جس میں 12 چوکے اور 2 چھکے شامل تھے۔ ٹیل اینڈرز کے اسکورنگ رینج جاننے کے باوجود پریڈومیننٹلی لیگ سائڈ پر سلاگ سوئنگ کرتے ہیں پاکستان کے کیپٹن بابر اعظم نے لانگ آن، ٹاپ کارنر اور مڈ وکٹ پر باؤنڈری پر فیلڈر تعینات نہیں کیا اور آسانی سے موقع فراہم کیے تاکہ نیوزی لینڈ تیزی سے 11ویں نمبر پہ آنے والے بیٹسمین بھی رنز بناتے رہیں۔ نیوزی لینڈ کی اننگ میں 3 سینچری پارٹنرشپس ہوئی، پہلی وکٹ پر 134، دوسری پر 100 اور 10ویں وکٹ پر 104 رنز بنے۔ پاکستان کی جانب سے ابرار احمد نے 4 جبکہ نسیم شاہ اور آغا سلمان نے 3 وکٹیں حاصل کی، جبکہ میر حمزہ اور حسن علی ایک بھی وکٹ حاصل نہ کر سکے۔ 449 رنز کے تعاقب میں پاکستان کے ٹاپ آرڈر بیٹسمین غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آؤٹ ہوتے رہے۔ عبداللہ شفیق، جن کا کیریئر کا آغاز بہت اچھا ہوا تھا لیکن نیوزی لینڈ کے خلاف اپنی پرفارمنس کا معیار برقرار نہ رکھ سکے، ان کے خلاف جو شارٹ پچ بالنگ کا ٹریپ بچھایا گیا تھا اسی کا شکار ہو گئے اور میٹ ہنری کی شارٹ پچ بال پر ہاف ہارٹڈ پل کرتے ہوئے 19 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ اس کے بعد شان مسعود، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت میچور، ٹیکنیکلی بہت کریکٹ اور مینٹلی بہت اسٹرانگ ہیں، لیکن ٹیسٹ میچ میں T20 کے انداز میں بیٹنگ کرتے ہوئے 11 گیندوں پر 4 چوکے لگا کر 20 رنز بنا کر ایک کیجول شاٹ کھیلتے ہوئے اعجاز پٹیل کی بال پر پوائنٹ پر کانوے کے ہاتھ کیچ آؤٹ ہو گئے۔ بابر اعظم، جنہوں نے پہلے ٹیسٹ میچ میں سینچری اسکور کی تھی، جب 24 کے اسکور پر پہنچے تو امام کے ساتھ رننگ کرتے ہوئے مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہوئے اور رن آؤٹ ہو گئے، اور یہاں واضح طور پر امام الحق کی غلطی نمایاں نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد سعود شکیل اور سرفراز احمد نے چوتھی وکٹ کی پارٹنرشپ پر 150 رنز بنائے اور پاکستان کو مضبوط پوزیشن پر پہنچا دیا، لیکن سرفراز احمد 78 اور امام الحق 83 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ پاکستان 332 پر 5 کھلاڑی آؤٹ ہونے پر مستحکم پوزیشن میں تھا اور یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان پہلی اننگز میں لیڈ لے سکتا ہے، لیکن باقی 5 وکٹیں صرف 76 کے اسکور پر گر گئیں اور سارے بیٹسمین غیر ذمہ دارانہ شاٹس کھیلتے ہوئے وکٹ تھرو کرتے رہے اور ایک کے بعد ایک آؤٹ ہوتا رہا، اور نیوزی لینڈ نے پہلی اننگز میں 41 رنز کی قیمتی لیڈ حاصل کر لی۔ نیوزی لینڈ کی جانب سے اعجاز پٹیل اور عشق سعودی نے 3 جبکہ ٹم سعودی، میٹ ہنری اور ڈیرل مچل نے 1 وکٹ حاصل کی۔ 3 دن کے کھیل کے اختتام پر 1 اننگز مکمل ہونے پر لگ رہا تھا کہ یہ میچ ڈرا کی طرف جا رہا ہے، لیکن نیوزی لینڈ نے جیتنے کے ارادے سے دوسری اننگ کا آغاز کیا اور 5 وکٹوں کے نقصان پر 277 رنز بنا کر چوتھے دن کھیل کے اختتام سے چند لمحے قبل اپنی دوسری اننگز ڈکلیئر کرنے کا فیصلہ کیا اور پہلی اننگ کی 41 رنز کی برتری کو ملا کر پاکستان کو 319 رنز کا ٹارگٹ دیا۔ چوتھے دن کھیل کے آخری لمحات میں پاکستان کو 3 اوور بیٹنگ کرنا تھی، لیکن عبداللہ شفیق اس مرتبہ ان لکی رہے۔ پاکستان کی اننگز کی دوسری بال پر جو
جو کہ ٹم سعودی کروا رہے تھے، گیند کافی نیچی رہی اور بیٹ کے نیچے سے ہوتی ہوئی سیدھی وکٹوں پہ جا لگی اور پاکستان کی پہلی وکٹ 0 کے اسکور پر گر گئی اور پاکستان پریشر میں آ گیا۔ اس موقع پر روشنی بھی کم ہو رہی تھی اور پاکستان نے شان مسعود کی جگہ نائٹ واچ مین کے طور پر میر حمزہ کو بھیجا، جنہوں نے بمشکل 8 گیندوں کا سامنا تو ضرور کیا لیکن 9ویں بال پر کلین بولڈ ہو گئے اور ساتھ ہی امپائر نے چوتھے دن کا کھیل ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ 5ویں اور آخری دن ممکنہ 90 اوورز کے کھیل میں پاکستان کو میچ جیتنے کے لیے پورے 319 رنز درکار تھے، جبکہ نیوزی لینڈ کو کامیابی کے لیے 8 وکٹیں چاہیے تھی۔ کھیل کے آخری دن پاکستان کو پہلی اور اننگ کی تیسری وکٹ کا اس وقت نقصان اٹھانا پڑا جب پاکستان کے ٹاپ آرڈر بیٹسمین امام الحق غیر ذمہ داری کے مظاہرے کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کریز سے باہر نکلتے ہیں اور جارحانہ انداز سے کھیلنے کی کوشش میں اس سعودی کی بال پر کلین بولڈ ہو جاتے ہیں۔ 35 کے اسکور پہ پاکستان کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہو چکے تھے۔ بابر اعظم اور شان مسعود اسکور کو آگے بڑھاتے ہوئے 77 تک پہنچایا جب بابر اعظم 27 رنز بنا کر بریسویل کی بال پر لیگ گلانس کرتے ہوئے وکٹ کیپر ٹام لیتھم کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے۔ یہ بہت بڑا دھچکا تھا کیونکہ پاکستان میچ جیتنے یا ڈرا کرنے کے لیے بابر اعظم پر بہت ہیویلی ریلائی کر رہا تھا۔ 3 رنز کے بعد شان مسعود ایک مرتبہ پھر پینک کر گئے اور 80 کے اسکور پر 35 رنز بنانے کے بعد بریسویل کی بال پر کریز سے باہر نکل کر مڈ آن کے اوپر سے شاٹ کھیلنے کی کوشش کی اور مڈ آن پر ہی کین ولیمز کے ہاتھوں کیچ آؤٹ ہو گئے۔ کھانے کے وقفے پر پاکستان کی آدھی ٹیم 80 کے اسکور پر پویلین واپس لوٹ چکی تھی اور پاکستان کے ہار کے امکانات واضح نظر آ رہے تھے کیونکہ پورے 2 سیشنز کا کھیل باقی تھا۔ اس موقع پہ سرفراز احمد جو مسلسل 3 نفسنچیاں اپنے کم بیک پر بنا چکے تھے، خوب ڈٹ کر جم کر اور دلیری سے کھیلے۔ انہوں نے نہ صرف کرکٹ میں اپنی 4تھی سینچری اسکور کی بلکہ سعود شکیل کے ساتھ 6ٹھی وکٹ کی پارٹنرشپ میں 123 قیمتی رنز کا اضافہ کیا اور پاکستان کے جیتنے کے امکانات روشن کر دیے۔ لیکن سعود شکیل جنہوں نے اس پارٹنرشپ میں 146 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے 32 رنز بنائے، بریسویل کی بال پر اس وقت آؤٹ ہوئے جب انہوں نے بابر اعظم کے اشارے کے بعد تیز کھیلنے کا ارادہ کیا اور آؤٹ ہونے سے قبل ایک بال پر چوکا ضرور لگایا لیکن اگلی ہی گیند پر ڈبل مائنڈڈ ہو کر سلپ میں کیچ آؤٹ ہو گئے۔ ابھی پاکستان کو مزید 116 رنز چاہیے تھے اور ممکنہ طور پر 22 اوورز کا کھیل باقی تھا۔ سلمان علی آغا نے سرفراز کے ساتھ مل کر 7ویں وکٹ کی شراکت میں 14 اوورز میں 70 رنز بنائے۔ ایک مرتبہ پھر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے میٹ ہنری کی بال پر وائلڈ سوئنگ کرتے ہوئے 30 رنز بنانے کے بعد کلین بولڈ ہو گئے۔ ان کے آؤٹ ہونے کے بعد پاکستان کو پھر دفاعی انداز اپنانا پڑا کیونکہ اب سرفراز کے ساتھ ٹیل اینڈرز نے بیٹنگ کرنا تھی۔ 9 رنز کے اضافے کے بعد جب نیوزی لینڈ نے دوسری نئی گیند لینے کا فیصلہ کیا تو حسن علی ٹم سعودی کی بال پر لیگ بفور آؤٹ ہو گئے۔ پاکستان کا اسکور 84.4 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 282 رنز تھا۔ آخری 2 وکٹیں 37 رنز اور 5 ممکنہ اوورز کا کھیل باقی تھا لیکن 2 ہی اوورز کے بعد پاکستان کو ایسا دھچکا لگا کہ میچ جیتنا تو دور کی بات، میچ بچانا بھی مشکل لگ رہا تھا کیونکہ ابھی بھی مزید 3.3 اوورز کا کھیل باقی تھا۔ لیکن سرفراز احمد کی اننگ کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ انہوں نے تجربہ، پیشنس، کاؤنٹر اٹیک اور بہترین رننگ بٹوین دا وکٹ کا مظاہرہ کیا اور 279 منٹ تک کریز پر رہتے ہوئے 176 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے 9 چوکوں اور 1 چھکے کی مدد سے 118 رنز بنائے۔ نیوزی لینڈ اس وقت ہاٹ فیورٹ تھا کیونکہ 10ویں اور 11ویں نمبر کے بیٹسمین نسیم شاہ اور ابرار احمد کو 24 گیندوں کا سامنا کرنا تھا۔ ٹیل اینڈرز 1 یا 2 گیندوں کے ہی مہمان ہوتے ہیں لیکن اس موقع پر دونوں کھلاڑیوں نے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے نہ صرف 22 رنز بنائے بلکہ اپنی وکٹ بھی محفوظ رکھی اور جب امپائرز نے کم روشنی کے باعث 90 اوورز کا کھیل مکمل ہونے پر کھیل ختم کرنے کا فیصلہ کیا تو اسٹیڈیم میں موجود تماشائی اور ٹی وی اسکرین سے جڑے کروڑوں پاکستانی شائقین کرکٹ نے سکھ کا سانس لیا اور اس طرح 2 ٹیسٹ میچوں پر مشتمل سیریز بغیر کسی نتیجے کے ڈرا ہو گئی۔ سرفراز احمد جنہوں نے پہلی اننگز میں 78 اور دوسری اننگ میں 118 رنز بنائے اور سیریز میں کل 335 رنز بنائے کو مین آف دی میچ اور پلیئر آف دی سیریز دونوں قرار دیا گیا۔ سرفراز نے پہلے ٹیسٹ میچ کی پہلی اننگز میں 86 اور دوسری اننگ میں 53 رنز کی اننگ کھیلی۔ اس طرح چاروں اننگز میں 50 سے زائد رنز بنائے۔ سرفراز احمد بطور وکٹ کیپر 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں سب سے زیادہ رنز بنانے والوں کی فہرست میں تیسرے نمبر پر آ گئے ہیں۔ سرفراز احمد اور سعود شکیل نے دوسرے ٹیسٹ کی دونوں اننگز میں سینچری پارٹنرشپس کی۔ پہلی اننگز میں 150 اور دوسری اننگ میں 123 رنز بنائے۔ سرفراز احمد بحیثیت وکٹ کیپر پاکستان کی جانب سے سب سے زیادہ رنز بنانے والے بیٹسمین بن گئے ہیں۔ انہوں نے 90 اننگز میں 2926 رنز بنا لیے ہیں۔ دوسرے نمبر پر کامران اکمل ہیں جنہوں نے 98 اننگز میں 2648 رنز بنائے تھے۔ بحیثیت وکٹ کیپر نہ صرف پاکستان بلکہ ایشیا کی طرف سے بھی 2 ٹیسٹ میچز میں سب سے زیادہ رنز بنانے کا ریکارڈ اب سرفراز احمد کے پاس ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان اب 3 ون ڈے انٹرنیشنل میچز کی سیریز کھیلی جائے گی جس کا پہلا
میچ 9 جنوری کو نیشنل اسٹیڈیم کراچی، دوسرا 11 جنوری کو نیشنل اسٹیڈیم کراچی اور تیسرا بھی 13 جنوری کو نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ہی کھیلا جائے گا. We wish Pakistan cricket team all the best, and on this note we come to the end of our show. Till the next program, it's goodbye from Sports 360.